اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر کسی بھی نیڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں تھے. مطلب وہ اپنے آپ کو بالکل ان سے فری کر کے بھی ایک مطلب بغیر کسی بستر کے بھی فرش پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ بھی سکتے ہیں, لیٹ بھی سکتے ہیں, سو بھی سکتے ہیں, اور پھر بستر پہ اور زمین پہ پھر کبھی کوئی رگ یا کوئی چیز بچھا بھی سکتے ہیں. تو یہ دونوں کنڈیشنز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ایکولی فائن. ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنی وانٹس کو نیڈ سمجھ کے فالو کیا ہے, بلکہ ہم اپنی ہر وانٹ کو نیڈ مطلب جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ ہماری نیڈ ہے, بلکہ ہماری رائٹ ہے اور ہم اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اور جب وہ وڈرا ہوتی ہے تو ہم بڑے مشکل ہو جاتی ہے, کہتے ہیں کہ بیسک لائف گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یعنی ڈیپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے کسی مسلمان کو. تو ایون یہ جو آپ ننگے پیر جوتا چپل چھوڑ کے آپ چلتے ہیں, تو ایک تو اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے گراؤنڈنگ کا, اور بہت اہم کانسیپٹ ہے. ہم خاک سے بنے ہیں اور ہمیں خاک میں جانا ہے, تو اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں خاک سے جتنی بیزاری ہوگی اتنی ہی لائف اسٹائل گڑبڑ ہے, اور خاک سے جتنی قریب ہیں اتنی, یعنی آپ اسٹرگل کرتے ہیں دعویٰ کی, خاک آلود ہوتے ہیں, سبحان اللہ. آپ کی لائف اسٹائل اتنی سمپل ہے کہ آپ مٹی سے کھیل لیتے ہیں, مٹی کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں, آپ کی باڈی مٹی کو ٹچ کرتی ہے, آپ بغیر چپل کے گھاس پہ یا فرش پہ چل لیتے ہیں, آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. مٹی اگر آپ کے کپڑوں پہ یا آپ کی باڈی پہ لگ جائے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 5 امتیازات ملے, اس میں سے ایک امتیاز مٹی سے متعلق ہے نا, کہ مٹی جو تھی وہ مطلب جو کام پانی سے پاکی کے لیے لیا جا رہا ہے, اور پانی جب پاک کرتا ہے, پانی جب پیوریفائی کرتا ہے تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ پانی پیوریفائی کر رہا ہے. لیکن مٹی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ بھائی تم مٹی کو بھی ہم وہی فضیلت دے رہے ہیں, یہ ایک طرح سے ایک مطلب میں اس پہ جب غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک بہت انڈائریکٹ مینر میں ترغیب دی گئی کہ تم مٹی سے بیزاری مت کرنا. بالکل مٹی کی قدردانی تمہارے ساتھ ہونی چاہیے. مطلب تمہاری ساری فوڈ جو ہے, یعنی ہر طیب غذا جو ہے تمہاری مٹی سے نکل کے آ رہی ہے. بالکل ہر غیر طیب غذا تمہیں کارخانوں سے نکل کے مل رہی ہے. صحیح بات. تو مٹی کے ساتھ تمہاری مطلب ایک تو بہت ہی, اگر آپ پیدل چلتے ہیں, اگر آپ وہ ایک کہیں میں نے پڑھا کہ وہ مڈ باتھ ہوتا ہے, مڈ باتھ, دیر از اے کانسیپٹ آف مڈ باتھ, مطلب اور وہ بڑا ریلیکسنگ بھی ہوتا ہے, اور بڑا وہ ہیلتھ کے لیے اور سائیکالوجی کے لیے, اور یہ بینیفٹ اور وہ بینیفٹ. ایگزیکٹلی, بالکل بالکل. ایون جو گراؤنڈنگ کا کانسیپٹ آپ نے بتایا, جس میں ہم مٹی یا جتنا ہم ارتھ سے کلوز ہوتے ہیں اور زمین سے کلوز ہوتے ہیں, اتنا ہی ہمارے اندر جو گیما ریز ہیں اور جو کچھ ریز ہیں جو کہ ڈیولپ ہوتی ہیں تھرو وائی فائیز اینڈ تھرو سگنلز, اور سارا اتنی زیادہ نیوٹرلائز ہوتی ہیں, اور زمین اس کو جو ہے نا وہ اپنے اندر جذب کرتی ہے. وہ جو اپنے امتیاز بھی بتایا نا کہ اللہ کے نبی کو امتیاز دیا گیا, ایک اور امتیاز بھی اللہ کے نبی کو دیا گیا, جو علت کل ارض مسجد و طہورا, کہ پوری زمین کو نا مسجد اور پاک بنایا گیا. تو یعنی ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, بس وہاں پہ وہ جگہ نجس چیز نہ ہو. تو جو مٹی پہ سجدہ کرنے کا جو مزہ ہے, اور اس کی جو ایک فریگننس ہے اور جو اسمیل ہے, اس کا صرف اپنا ہی مزہ ہے. اور یہ کانسیپٹ کہ ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم جیسے بھی ٹرپ کی میں نے بات کی, ہم ایک جگہ گئے بہت دور, یعنی یاسین ویلی کا اینڈ تھا وہ, اس کا نام ہے درکت جگہ. وہاں پہ 4 گلیشیئرز ہیں, سامنے ایک لیک ہے. سب وہاں پہ آواز اور شور کا نام و نشان ہی صرف ہم لوگ تھے. اور ایک جرمن خاتون سائیکلسٹ تھی, وہ وہاں پہ ہمیں ملی. تو خیر ہمارے ایک بھائی نے ان کو, بوڑھی تھی وہ, اس کو اسلام کی بیوٹی کے بارے میں ویسے بتایا بھی. ہم نے اس کے سامنے اذان بھی دی تاکہ اس کو ذرا, سر ہم نے نماز سے ٹائم ہو گیا, سلمان بھی ہم نے کہا یار ضرور سر پڑھتے ہیں. کچھ کا وضو تھا, کچھ نے اس لیک کے گلیشیئر کے ٹھنڈا پانی سے وضو کیا, اور ہم نے اس یعنی مٹی کے اوپر نماز پڑھی نا. زندگی میں شاید وہ اس جگہ پہ ہماری پہلی اور آخری نماز ہوگی, کیونکہ وہاں پہ پھر دوبارہ کبھی جانا سوچ نہیں سکتے. تو وہ جو ایک فیلنگ آئی نا کہ یا اللہ یہ میرا سجدہ, یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن کہ میں تیرے سامنے کر رہا ہوں. اور پھر وہ ایک را فیلنگ آئی, بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا وہ. یعنی وہ ایکسپیرینس الفاظ میں میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ میں وہ ایکسپلین کروں یا بتاؤں کہ وہ فیلنگ کیا تھی. کہ سامنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, گلیشیئر ہیں, شور شرابہ, ٹریفک, کوئی نام نہیں, کبھی چڑیا کی کوئی آواز آئی تھی, بلیک برڈس تھی وہاں پہ.
تو وہ نماز مٹی کے اوپر پڑھنے کا ایک عجیب مزہ تھا. ہم نے خود کہا کہ یار کچھ بچھانا نہیں ہے اس کے اوپر, اس پہ ایسی نماز پڑھتے ہیں. تو بڑا اچھا. ہماری یوتھ سر اسے جو ہے نا وہ بڑی بے خبر ہے اور دور جا چکی ہے. اچھا خیر, کمنگ ٹو دا ٹاپک آف یوتھ, جیسے یوتھ کلب جو ہے نا وہ ہم یوتھ پہ ہی بات کرتے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یوتھ نا یعنی اپنی جو کلچر, اپنے آپ کو پہچانا, اپنی جو اینکرز تھے وہ بالکل ہم لوگ نے چھوڑ چکے ہیں. اور اب جو ہمیں بمبارڈ کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, اگر میں سمرائز کروں تو جو یوتھ میں ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے, ویلیو سے جوڑنا یا ایک آنرشپ ہے آف دیئر اون کلچر اینڈ ریلیجن, یعنی ان میں وہ اپنے آپ کو کھو چکے ہیں, اپنے آپ کو بھول چکے ہیں. تو اس کی وجہ کیا لگتی ہے؟ آپ کا بڑا ایکسپوجر ہے ایجوکیشن فیلڈ میں, آپ کا بہت بات ہوتی ہے یوتھ سے بھی اور آل اوور دا ورلڈ. واٹ ڈو یو تھنک از دا بیسک ریزن کہ یوتھ میں جو آئیڈینٹی کرائسس آ چکا ہے آج کل, اور وہ ایک ویلیو سے ڈیٹیچمنٹ, اور بس کوئی بھی چیز جو دے دی جائے اور جو ان ہو, اور ایک کلچر جو دا امیریکن ڈریم کا حصہ ہو اس کو اڈاپٹ کر لینا, کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک ایسے ٹائم سے گزر رہے ہیں جس میں ڈسٹریکشنس بہت زیادہ ہیں, بالکل, اور اوورلی ٹیمپٹ کیے جانے کے نقصانات سے ہمیں بے خبری ہے. ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ اگر ہمیں مستقل ٹیمپٹ کیا گیا تو میرا کیا بنے گا. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک اسٹڈی پڑھی, اور یہ اس میں بڑی دلچسپ بات مجھے پتہ لگی کہ 70s کے اندر ایک ایوریج امریکن 300 سے 500 ایڈورٹیزمنٹس ایک دن میں دیکھ رہا تھا. اوکے. اور اس وقت 3000 سے 5000 ایڈورٹیزمنٹس ایک دن میں دیکھتا ہے. اللہ اکبر, بمبارڈمنٹ کی انتہا ہے. 3000 to 5000 ایڈورٹیزمنٹس ان جسٹ, اور 24 آورز ہم کہتے ہیں لیکن ایکچولی اس کو 15 آورز کہنا چاہیے, 16 آورز کہنا چاہیے, کیونکہ باقی ٹائم تو ہم سوتے ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ 16 گھنٹوں میں ہم 4-5 ہزار اشتہارات ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ جب ہم یہ کسی سے پوچھیں, اب جو اس میں بہت دلچسپ بات ہے وہ یہ, 50 سال پہلے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آج آپ نے کوئی اشتہار دیکھا ہے, تو وہ بہت سارے اشتہارات کے بارے میں کہے گا کہ ہاں دیکھا ہے. اس وقت آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کو پتہ ہے آج آپ نے اتنے 100 اتنے ہزار اشتہارات دیکھے ہیں پچھلے لاسٹ 48 آورز میں, تو وہ کہے گا کب. اس کو ریئلائزیشن نہیں ہے, مائنڈ لیسلی پروسیس کر رہا ہے. ایک میں نے ریسرچ ایک اور بھی پڑھی, اس سے ریلیٹ ہے, آپ کنٹینیو کیجیے گا, کہ 1970s میں ایک ایوریج امریکن کے گھر میں 500 ہاؤس ہولڈ آئٹمز ہوتے تھے. 500, جس میں آپ یہ یعنی چابی سے لے کے, گھڑی سے لے کے, مطلب رنگ سے لے کے کیپ, 500. آج ایک ایوریج امریکن گھر میں 5000 ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس, یعنی 500 سے لے کے 70s میں, اور لٹرلی 50 ایئرس بعد 5000 ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس ایک ایوریج امریکن گھر میں. یہ کہ میں ریچسٹ کی بات نہیں کر رہا, اور یعنی جو کٹھا کرنا ہے, لینا ہے, جمع کرنے کا جو کانسیپٹ ہے, یہ ایڈز ہی ہمیں دکھا رہے تھے, بتا رہے تھے کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے ہماری سوشل میڈیا کو. تو ابھی 20 سال سے کم ہی ہوا ہے سوشل میڈیا پیدا ہوئے, اور آپ جب یوتھ کی بات کر رہے ہیں تو ہم شاید ان بچوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پیدا ہونے کے بعد مطلب یا اس کے اندر آنکھ کھولی ہے, جو سوشل میڈیا ورلڈ کے نیٹیوز ہیں. لیکن میں اس سے تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں. اس سے پہلے ایک دور تھا جب 100 چینلز آ گئے تھے, ڈش ہوتی تھی, بہت زیادہ لوگ ٹی وی چینلز کے, ایک سوشل میڈیا سے بالکل تھوڑا سا پہلے کا جو پیریڈ ہے جس میں لوگ ٹی وی بہت دیکھ رہے تھے, اور ہر جگہ بڑی اسکرینز تھیں, ہر کمرے میں ٹی وی کی اسکرین تھی, تعلیمی اداروں میں تھیں, ویٹنگ لاؤنجز میں ابھی بھی ہیں, مطلب آپ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں تو ویٹنگ لاؤنج میں آپ کو ٹی وی دیکھنا ہے. تو میں نے اس زمانے میں ایک اسٹڈی پڑھی, اور یہ اس نسل کی بات کر رہا ہوں میں, اس یوتھ کی بات کر رہا ہوں جو سوشل میڈیا کے اندر مطلب اتنی امرسن اس کی نہیں تھی. اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ 5 سال سے 12 سال کی عمر میں اگر کوئی بچہ روزانہ 30 to 40 منٹس ٹی وی دیکھتا ہے, 5 سال سے 12 سال کی عمر میں جب وہ بائی دا ٹائم ہی ریچز 12, 3000 مرڈرز اور 8000 سینسیشنل سینز دیکھ چکا ہوتا ہے. تو جو بے حسی پیدا ہوتی ہے, دیکھیں انسان کو خدا نے ایسا بنایا ہے. اس وقت ہم گلوبلائزیشن کا ایک چونکہ دور ہے نا, اور ایک ساری فورسز گلوبلائزیشن کے لیے اکسا رہی ہیں,
لیکن دین کے کانٹیکسٹ میں لوکلائزیشن گلوبلائزیشن سے زیادہ اہم ہے. لوکلائزیشن کیا ہے؟ میرا پڑوسی، میری خالہ، میرا دوست، میری محلے کی مسجد کے مولوی صاحب، میری مسجد کے ساتھی، میرے سامنے محلے کا دکان والا، میرے سامنے رہنے والے انکل، وہ فلاں آنٹی ان کا بچہ، میرا جو زندگی کا جو سرکل ہے جس میں 40 50 100 لوگ رہتے ہیں، ان کی خیر خبر، ان کی تعلق، ان کے حالات. اور جب آپ کو وہاں پر، جب آپ کو لوکلائزڈ اپنے امیڈیٹ سرکل میں ایک خبر ملتی ہے کہ کسی کا انتقال ہوا ہے، کسی کو بیماری ہوئی ہے، کسی کو ڈینگی ہو گیا ہے، کسی کو کووڈ ہوا ہے، آپ کے برابر والے مکان میں، آپ اس کو فیل کرتے ہیں اور آپ کے پاس یہ اسپیس ہوتی ہے کہ آپ جائیں، آپ ان سے خیریت پوچھیں، آپ 5 منٹ ان کے پاس جائیں، بیٹھیں، کھانا بھجوا دیں، ہیلپ آفر کر دیں، کوئی کام کر دیں. لیکن جب آپ ایک ان نیچرل مینر میں موراکو سے لے کے اور جناب بخارا تک اور ایک کونے سے دوسری دنیا 8 بلین انسانوں کا ڈیٹا آپ کو ٹھکا ٹھکا رہا ہو، یہاں اتنے مر گئے، یہاں ٹرین کا حادثہ ہو گیا، یہاں جہاز کریش ہو گیا، یہاں سیلاب آ گیا، یہاں وہ آ گیا، اور آپ نے ایک نیوز، آپ نے 5 منٹ نیوز چینل دیکھا اور اس 5 منٹ میں آپ کو 3-4 ہزار لوگوں کے مرنے کی اطلاع ملی تھی، آپ کو اتنے کڈنیپس پتہ لگے تھے، آپ کو اتنے بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز پتہ لگے تھے، آپ کو اتنی خطرناک ڈیٹا، اور آپ نے ایسے مزے سے یوں کر کے کیا، اور ویری نیکسٹ منٹ آپ نے کہا ہاں بھائی کیا کرنا ہے، اور یہ ایک ریگولر آپ کر رہے ہیں. سر آپ نے بڑی زبردست بات کی. لوکلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے، ہمیں اپنے پڑوسی کا تو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی حالت کیسی ہے، لیکن ہمیں 7 سمندر پار ایک جو ہمارا مینٹور ہے یا جو ہمارا ایک جو انفلوئنسر ہے سوشل میڈیا، اس کا ہمیں پتہ ہے کہ فلاں شخص کو بیمار ہو گیا ہے، یا فلاں کی زندگی میں اس نے کیا چیز پرچیز کی ہے، کون سی گاڑی اس نے خریدی ہے، اس کے بارے میں وی آر تھنکنگ، اور ہم اس کو سٹوریز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا پڑوسی ہے یا 2-4 گھر دور ہے، وہ شخص اس کے گھر میں رات تک کھانا نہیں ہے، یا کوئی بچہ بیمار ہو گیا اس کا، یا گر کے والدہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ہمیں اس کا بالکل کوئی آئیڈیا نہیں. بالکل نہیں. تو ہوا یہ کہ ہم ایک ایسے ایجنڈا میں، جو آپ کا کویسچن ہے کہ یوتھ کا جو آئیڈینٹی کرائسس کا جو ایشو ہے، یا جو دوسرے چیلنجز ہیں اس وقت جو محسوس ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ایجنڈا میں انگیج ہوئے ہیں، اور ہم ان کاموں کے لیے ٹیمپٹ کیے گئے ہیں اور پرووک کیے گئے ہیں ایکسٹرنلی، جو ہمارے اپنے سیلف کو سمجھنے، اپنے ساتھ وقت گزارنے، اپنے لیے اپنے آپ پہ غور کرنے کے لیے ان کا کوئی اس سے تعلق نہیں تھا. میرے پاس ایک کسی نے شیئر کیا ایک ٹرو انسیڈنٹ. 2 بھائی تھے، اور وہ ایک اور فیملی میں 2 بھائی تھے، اور یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے دوست تھے. مطلب ایکچولی جو ینگر برادر تھا، دونوں ینگر برادرز اور فرینڈز، اینڈ دونوں ایلڈر برادرز اور فرینڈز. ان دونوں بھائیوں کی لائف میں انتہائی سیریس کچھ ایشوز، یعنی ان چاروں کی لائف میں کچھ پرسنل ایشوز چل رہے تھے. ٹھیک ہے. اور یعنی سچویشن یہ ہوئی کہ اتفاق سے ایک دن یہ اس سے مل کے انہیں پتہ لگا کہ اچھا، دوسرے فیملی سے پتہ لگا کہ میرے سگے بھائی کے ساتھ یہ ایشو ہے. اچھا، یعنی دوسری فیملی سے پتہ چلا کہ میرے بھائی کے ساتھ کوئی ایشو ہے، جو کہ اس کے برابر والے کمرے میں رہتا ہے، اور وہ اسے دوسرے ملک میں رہنے والے دوست سے پتہ لگا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بھائی سے شیئر کیا کہ فلاں کے چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہا ہے، اور اس کو ایسی سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں، یا اس کو یہ والے ایشوز آ رہے ہیں، یا اس کے سائیکولوجیکل بہت ہی ایک ٹراما میں ہے وہ اس کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ اگر تمہارا ویری نیکسٹ نیبر اگر بھوکا سو جائے گا تو، اور تمہیں نہیں پتا، اور تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو ایک تو پیٹ کی بھوک ہوتی ہے نا، اسٹمک کی فوڈ ہوتی ہے، ایک اس کا ایموشنل کپ خالی ہے، اس کو محبت کی بھوک ہے، اس کو توجہ کی بھوک ہے. وہ بھوک بھی تو کسی نے مٹانی ہے نا، مطلب اس کو آپ، اور وہ مطلب اس کے ساتھ ایک کمپینین شپ کی اس کو ضرورت ہے، اس کو آپ کے کان چاہیے کہ آپ اسے سنیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پرسنل اسپیس ہم نے ڈیمانڈ کی ہے، اور جتنی پرسنل اسپیس اب تک ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، پرسنل اسپیس جو اس وقت بہت ان ہے نا، دس از مائی پرسنل اسپیس، می ٹائم. میرا انالیسس یہ ہے کہ پرسنل اسپیس کا جو پلاٹ سائز ہے نا، وہ شاید ہیومن ہسٹری میں اتنا بڑا کسی کو بھی نہیں ملا جتنا اب انسانوں کو مل رہا ہے. پرسنل اسپیس کا پلاٹ سائز بھی ہوگا نا. بالکل. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پرسنل ریفلیکشن کی جو کمی ہے، اتنی کمی کبھی نہیں ہوئی.
تو اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ پہلے اور اب میں کیا فرق ہے تو میں کہوں گا کہ پہلے پرسنل اسپیس کی ڈیمانڈ نہیں تھی. We used to live in a very, very small sized plot of personal space. Yet we enjoyed the moments of personal reflection. مطلب میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اپنے قلم سے 90% یا 95% جو میں نے رائٹنگ کی ہے وہ پبلش نہیں کی ہوگی. تو آج کے یوتھ کے لیے انیمیجنیبل ہوگا کہ اگر میرے پین سے اگر 10,000 پیجز میں نے رائٹ کیا ہے تو 500 پیجز شاید میں نے پبلش کیا ہوگا, یا اگر میں نے 20,000 پیجز رائٹ ڈاؤن لکھے ہوں گے تو میں نے شاید 100, یا مطلب میں اگر ریشو پروپورشن کی بات بتاؤں, ہماری پرسنل ڈائری ہوتی تھی, ہماری اپنی پرسنل چیزیں ہوتی, اور اگر میں نے کوئی چیز پبلکلی تو پبلش شاید بہت ہی کم کیا ہوگا, لیکن یہ ہوگا کہ میرا ایک دوست ہے, آپ میرے دوست ہیں, میں نے ایک لیٹر آپ کو لکھا ہے اور میں نے آپ کو اپنی فیلنگس بتائی کہ یار میں نے کالج جوائن کیا ہے اور یہ اتنا ڈفرینٹ ہے اور میں نے تمہارے شہر کو چھوڑ کے یہاں آ گیا ہوں. تو میں نے طٰہٰ بن جلیل کو اپنی فیلنگس شیئر کی. طٰہٰ نے جواب میں مجھے لیٹر لکھا کہ سلمان یار تمہارا کالج کا حالات سن کے بڑا مزہ آ رہا ہے, میرا دل چاہ رہا ہے میں بھی وزٹ کروں. یہ میری اور آپ کی پرسنل کمیونیکیشن ہے. آپ کی زندگی میں 600 لوگ اور میری زندگی میں 300 لوگ اس کمیونیکیشن کو وٹنس نہیں کر رہے. بالکل بالکل. اس وقت مسئلہ یہ ہے کوئی پرسنلائزڈ کمیونیکیشن نہیں ہے اور کوئی ایسا اسٹف نہیں ہے جو صرف پرسنل ریفلیکشن کا کانٹینٹ بنے. یعنی کوئی پرسنل اسپیس تو ہم نے میکسیمائز کی ہے, وی ہیو آبٹینڈ دا میکس, مطلب فل سائز پلاٹ فار پرسنل, مطلب یہ میرا می ٹائم ہے, لیکن کیا وہ واقعی وہ می ٹائم کیا وہ پرسنل ریفلیکشن میں یوٹیلائز ہو رہا ہے؟ Not at all.